میرے دوستو اس بات کو سمجھو اور اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان تو کچھ سب چاہتے ہیں کامیاب ہونا، سب چاہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہو، لیکن اللہ کے بندو اپنی مریادہ کھو کر، اپنی عزت کو کھو کر تم نے کچھ پایا بھی تو کیا پایا؟ تم نے اپنے مقام کو کھو کر کچھ پایا تو کیا پایا؟ ایک عزت دار گھر سے ہوتے ساتھ اگر کوئی انسان بے حیائی پر اتر آئے، برے کاموں پر اتر آئے، برے اخلاق اختیار کر لے، برے انداز سے بات کرنے لگے تو اس نے کیا پایا؟ بتاؤ، اس نے فین فالوئنگ کتنی پالی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس کے چاہنے والے کتنوں کے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میرے دوستو یہ دیکھو کہ آج جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھانے والے تھے، کتنوں کے ماں باپ بیچاروں کے ختم ہو گئے، کتنوں کے زندہ ہیں، سمجھتے ہو نا؟ کتنوں کے زندہ ہیں کہ جو سمجھانے والے تھے اگر وہ آج ہوتے تو آج وہ کیا کہتے؟ اگر وہ آج ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ ہمیں یہ بے حیائی والے کام کرنے دیتے؟ کیا سمجھاتے ہمیں؟ میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز تیار کری جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، ان کو اس سے دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشان ہو وہ اس چیز سے، تو اس کو گناہ کس سے ملے گا؟ بھائی تم نے اس تکلیف کا اسباب پیدا کیا، تم نے اس تکلیف کی جگہ کو تیار کیا ہے کہ وہ تکلیف پہنچے لوگوں کو وہاں سے۔ اب جب لوگوں کو تکلیف ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے ہوا ہے اسے برا بھلا کہیں گے، اور اس کے گناہ سے ملے گا بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ماں باپ دنیا میں برے کام کرتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ رجسٹر کو تیار کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ عمل کھولا جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کیا۔ جو انسان ختم ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں وہاں۔ جب بندہ ان کو دیکھتا ہے، اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے۔ زندگی میں جو بھی سب لکھ دیا انہوں نے، کچھ نہیں چھوڑا، ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے، ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی۔ وہاں حق تلفی نہیں ہوگی، حق کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ آج دیکھیے، جب ہمارے ماں باپ اپنا آپ کو نہیں بچا سکتے تو ہم تو ان کی نسل ہیں، ہم غلط کاموں پر اترے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غلط کریں، جھوٹ بولیں، لوگوں کو دھوکے دیں، چوری کریں، زناحوں میں مبتلا ہوں، حرام ریلیشنوں کو اختیار کریں، حرام کاموں میں مبتلا ہوں، ہم ان کاموں کو کرنے لگیں جو اللہ کے حکم نہیں ہیں، جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے، جنہیں کو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، ہم ان کو کریں، ان سے نہ بچیں، تو ہم اللہ کا حکم توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں یا نہ گزار رہے ہیں؟ فرعون نے اللہ کا حکم توڑا، آج وہ کہاں ہے؟ کامیاب ہے وہ؟ شداد نے اللہ کا حکم توڑا، کامیاب ہے؟ قارون نے اللہ کے حکم کو توڑا، بتاؤ؟ نمرود نے توڑا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ اگر مال و دولت سے کامیاب ہوتے تو فرعون کے پاس کم مال تھا، طاقتوں سے کامیاب ہوتے تو یہ جو پچھلی قوم گزری ہیں، کیسی طاقت تھی، کیسی کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ اپنا گھر پتہ ہے کہاں بناتے؟ پہاڑوں میں، پہاڑوں کو تراش کر وہاں اپنا گھر بناتے۔ کیسی مخلوق ہوگی وہ اللہ کی، کیسے انسان ہوں گے وہ؟ ایسے بھی آئے ہیں۔ تو میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، ہم جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، ہم خود ان گناہوں کو کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھے، جن کے ذریعے انسان اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آج ہم نے نہیں سوچا اس بارے میں، آج ہم نے غور نہیں کیا اس بارے میں۔ اللہ کی قسم، یہ جو ہمارا رجسٹر چل رہا ہے نا، چل رہا ہے، کل جب ہم اسے دیکھیں گے تو بڑا رنج ہوگا، بڑا غم ہوگا، اور وہاں کا غم کوئی کام نہیں آنے کا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، آن لائن
بہت میرے بھائی ایسے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، گندی گندی ویڈیو بناتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، برا بھی، یعنی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں میں تمہیں ڈائریکٹلی بتا دوں کہ تم خود سمجھ جاؤ کہ آج کل ہمارے بھائی، ایمان والے بھائی، مسلمان جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کچھ شیطان کے بہکائے ماں کر اس کام کو کر بیٹھے ہیں۔ وہ برے معاشرے کو اختیار کر کر، بری جگہ کو اختیار کر کر، بری سنگت میں پڑھ کر وہ بیچاروں پر، ان پر بھی اثر ہو گیا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، تم بھلی کیچڑ کا کام نہ کرو، کوڑے کا کام نہ کرو، لیکن اگر اس کے پاس بسو گے، ہاں اس میں بیٹھو گے، یا اس کے پاس سے زیادہ گزرو گے، یا اس کے پاس تمہارا رہنا سہنا ہوگا، کیچڑ ہو، کوڑا ہو، کوئی بھی گندی چیز ہو، تو آپ اگر اس سے کتنے بچ لو، اس کی بدبو آپ میں ضرور آئے گی، اس کی بدبو آپ میں ضرور آئے گی۔ آپ چاہے عطر کی دکان پر بیٹھو، خوشبو کی دکان پر، پھول والے کی دکان پر، آپ کہیں چلے جاؤ، بھلی ان سے ہاتھ نہ لگاؤ، اس کام کو تم نہیں کرتے ہو، لیکن اس کی مہک آپ میں سے بھی آ گئی۔ پھول والے کے پاس بیٹھو گے تو پھول کی مہک آپ میں سے بھی آ گئی، عطر والے کے پاس بیٹھو گے تو عطر کی مہک آپ میں سے بھی آئے گی، حالانکہ آپ تو بزنس بھی نہیں کرتے، کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں تو دیکھیں ہم نے کیا معاشرہ اختیار کیا ہے، ہمارے دوست کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، پوزیٹیو سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، اس بات کے بارے میں غور کرو۔ آج ہمارے کتنے ایمان والے بھائی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کا خطا چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو مر گئے، جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب لیا جائے گا تو بھائی مرنے کے بعد تو سب بند ہو جاتا ہے نا۔ یہ کیسی ویڈیوز بناتے ہیں جو میں آپ کو بھی بتا رہا تھا، یہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ تم ان ویڈیوز کو، حالانکہ تم انجوائے کرو، تمہیں انٹرسٹ ہو اس میں، لوگ گالیوں کو پسند کرتے ہیں، بری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہاں بہت لوگ ہیں، لائکس بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، ویڈیوز کو اچھے سے واچ بھی کرتے ہیں، لیکن ہاں اکیلے دیکھتے ہیں، یا پھر ہاں جو ان کے دوست ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی بہن بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ماں باپ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اتنی گندی ویڈیوز۔ اگر یہ اچھی ہی ہیں تو گھر والوں کے ساتھ دیکھو، کچھ گھر والوں کو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ ایسی ویڈیوز نہیں بناتے جو ایک فیملی بیٹھ کر دیکھ سکے، تو سوچو کیسی ویڈیوز ہوں گی۔ جو لوگ اس ویڈیوز کو بناتے ہیں، ایسی ویڈیوز کو بناتے ہیں، حالانکہ میرے دوستو اللہ دیکھو ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے کہ ہم سب اس بات کو غور کریں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں ہم سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس بات کے بارے میں غور دو کہ جب کل نامہ اعمال ان کے سامنے کھولا جائے گا، ان کا رجسٹر، تو وہاں دکھا دیا جائے گا کس نے کیا 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 ہے، کیا کیا نہیں کیا ہے۔ تو ان کی اگر دنیا میں جو محنت کی گئی ہے، اگر انہوں نے اچھی کی ہے، لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ ویڈیو بناتے تھے، آپ نے ویڈیوز ایسی بنائی کہ لوگ اس سے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ اچھا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں سکسیس ہوتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، بری چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے کام کو کرتے ہیں، اللہ کی طرف بھی آتے ہیں، اپنے ماں باپوں کی بھی عزت کرتے ہیں، بھائیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑے کرنا پسند نہیں کرتے، اچھی طریقے سے اپنی زندگی پر فوکس کرتے ہیں، اپنی زندگی کو پہچانتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، اچھی سنگت اختیار کرتے ہیں، اچھے کاموں میں پڑھتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے، نیگیٹو نہیں سوچتے، نیگیٹو کام نہیں کرتے، وہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے نافرمان اور برے لوگ کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے، ہاں فیملی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، اچھی ہے، تو دیکھیے اس کے ذریعے وہ جتنے نیک کام کریں گے، اس کے ذریعے وہ جتنے نیک کام کریں گے، لوگوں پہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ اب میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ میری آواز دیکھی ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اب آپ جب اس کو سن رہے ہیں، آپ کو سیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بتاؤ؟ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، لوگوں کی زندگی بدلتی ہے،
ہاں لوگ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں، اس چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں کہ میں اب ایسا بنوں گا، اب میں ایسا کروں گا۔ لوگوں کو آئیڈیاز ملتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر، ان چیزوں کو سن کر۔ تو اگر آپ اچھی چیز بناتے تھے تو وہ جب تک یہ بندے تمہاری ویڈیوز کو دیکھ کر، تمہاری باتوں کو سن کر، تمہیں دیکھ کر، تم سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے رہیں گے تو ان کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسی بات بتائی، کسی بندے کے سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے کام سے لگا، نماز پڑھنے لگا، اچھے کام کرنے لگا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے لگا، نیک کام کرتے ہوئے اپنی زندگی بتانے لگا، وہ برے لوگوں سے دور ہوگا، بری سنگت سے دور ہوگا، وہ نشے کی چیزوں سے دور ہوگا، بے حیائیوں کے کام ان نے چھوڑ دیے، یا حرام ریلیشن میں پڑنے سے وہ بچ گیا، تو اس کا سبب دیکھیں اسے بھی کتنا ملے گا۔ اور کس کے ذریعے سے چھوٹا؟ آپ کے ذریعے سے۔ آپ نے کوئی ایسی بات بتائی، ایسی چیز ان کو دکھائی جس کے ذریعے انہوں نے اسے چھوڑ دیا، تو اس کا ثواب آپ مرنے کے بعد بھی لیں گے، کیونکہ وہ جب تک لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر سیکھتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ سوچیں گے یہ سب، کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان خاتہ بند ہو جاتا ہے، پھر نہ تو وہ گناہ کرتا ہے نہ ثواب کرتا ہے، پھر کہاں سے ثواب بڑھ رہا ہے؟ کہ یہ جو دنیا میں وہ بیج بو کر چلا گیا ہے جس سے لوگ پھل کھا رہے ہیں، اب اس پھل کا ثواب جو وہ شکر ادا کر رہے ہیں، جو وہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوش ہیں، تو وہ آپ کا ثواب وہاں سے بن رہا ہے، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر آپ نے گندی ویڈیوز ڈالی، لوگ گمراہ ہوئے، لوگوں کے اندر بے حیائی آئی، لوگ برے کاموں میں پڑے، لوگوں نے گالی دینا شروع کر دیا، لوگوں نے بے حیائی کرنی شروع کر دی، لوگ حرام کاموں مبتلا ہونے لگے، لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھلا دیا، بھائی بہنوں کی عزت کو بھلا دیا، محبت کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے ایسے ایسے کام اختیار کر لیے جو کہ انہوں کو نہیں کرنے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کاموں کو اختیار کر لیا جو انہوں کو نہیں کرنا تھا، لیکن جب کر لیا ہے تو وہ اللہ کے کام سے بھی دور ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو گیا، وہ اپنی زندگی سے بھی دور ہو گیا، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بھی دور ہو گیا، اس نے پوزیٹیو سوچ کو چھوڑ کر نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا، اب وہ برا سوچتا ہے، اچھا نہیں سوچتا ہے، برے لوگوں میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھتا ہے، اب اس کی زندگی جو گزر رہی ہے وہ ویسے نہیں گزر رہی جو پہلے گزر رہی تھی، وہ آپ کے ذریعے وہ اچھی زندگی کو چھوڑ کر بری زندگی میں پڑ گیا، اس نے اپنی زندگی میں پھر ہر وہ حرام کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس نے چوری بھی کی، اس نے ڈاکے بھی ڈالے، اس نے ظلم بھی کیا، اس نے حرام بھی کیا، اس نے حرام کام بھی کیا، اس نے زنا بھی کیا، اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط بھی کیا، جو اسے نہیں کرنا تھا اس نے وہ سب کیا، کس کے ذریعے؟ آپ کے ذریعے۔ آپ نے اس کو آئیڈیا دیا، آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے ایسی ایسی بات بتائیں، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں، جیسے مثال کے طور پر آج کل ایک بہت وہ چل رہا ہے گیم کا جو ہوتا ہے وہ 11 ڈریم 11 سرکل، پتہ نہیں بہرحال جو بھی ہے ڈریم 11، تو اس کا کتنا ایڈ چل رہا ہے میچ وغیرہ کا، بے پناہ چل رہا ہے، سب کر رہا ہے، پھر ایک تاش کا چل رہا ہے، ایک بیٹ بال کا چل رہا ہے، ایک بہت سارے گیموں کے چل رہے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے بھائی پیسے کمتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی برباد ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ اس کے ذریعے اگر دیکھو غلط راہ پکڑیں گے تو اس کا گناہ کسے ملے گا؟ بتاؤ مجھے۔ لوگ غلط چیزوں کا پرموشن کرتے ہیں، غلط چیزوں کا، بے حیائی والی چیزوں کا، بتاؤ گناہ نہیں ملے گا؟ تو یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اگر بندے نے اچھا کیا ہے، اگر بندے نے اچھا کیا ہے تو پھر اس کو اس کا ثواب اوپر ملے گا، ملے گا۔ اگر برا کیا ہے تو اس کا بھی عذاب اس سے اوپر بھگتنا پڑے گا۔ اللہ دیکھیں رحیم تو ہے، رحیم تو ہے، معاف کرنے والا تو ہے، لیکن اس انسان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو اس بات کو کہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کے کاموں کو نہ اپنائے، اللہ کے حکموں کو نہ اپنائے، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کی طرف نہ آوے، بس یہ امید لگائے کہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو میرے دوست، میرے پیارے، میرے بھائی، اس بات کو بھی سن لے، میرے پیارے بھائی اس بات کو سن لے، تو نے یہی سنا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو کاش یہ بھی سن لیتا کہ اللہ جل جلالہ، اللہ جلال والا ہے، اللہ جلال والا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، ہاں اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔
اگر اللہ خوش ہی ہوتا، ناراض نہ ہوتا تو جہنم کو کیوں تیار کرتا؟ بتاؤ، اگر اللہ ناراض ہی ہوتا، خوش نہ ہوتا تو جنت کیوں بناتا؟ اپنے محبت کرنے والوں کے لیے چین سکون بھری زندگی ہے، راحتوں بھری زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جنت اللہ نے بنائی ہے، جہاں بندہ لذتیں لے گا، ہمیشہ کی خوشیاں ہوئیں گی، کبھی موت نہ ہوگی۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے وہ بنائی ہے، اور اپنے نافرمان کے لیے جہنم تیار کیا۔ کرو کیسے زندگی گزارتے ہو؟ پھر بندہ دیکھے گا، ہائے میری ہلاکت آئی، میری ہلاکت آئی، میں کیا کرتا رہا۔ بندہ اپنا آپ میں فیل کرے، پھر میں کیا کرتا رہا، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میں ایسے نہ کرتا۔ اب بندہ اگر وہ کتنے سفارش کر لے، اللہ قبول نہیں کرنے کا ہے کہ یا اللہ ایک موقع اور دے دے، یا اللہ ایک موقع، یا اللہ میں جانتا نہیں تھا، میں انجان تھا، یا اللہ میں نے دیکھا نہیں تھا، یا اللہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، میرے مالک ایک موقع دے دے، ایک لمحہ بھی تیرے ذکر کے بنا نہ گزاروں گا۔ اگر پھر اتنی تمنا بھی کرے، التجا بھی کرے، نہیں مل سکتے ایک بھی موقع نہیں ملنے کا ہے۔ پھر میرے دوستو، جتنے بھی میرے بہن بھائی ہو، اگر برے کام کرتے تو چھوڑ دو، اللہ کی قسم کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کو ویڈیوز بنانے کا شوق ہے، ویڈیوز بناؤ، ویڈیوز بناؤ، لیکن ایسی بناؤ جس سے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کو بھی سیکھنے کو ملے، ان کو بھی سیکھنے کو ملے۔ دیکھیے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو لوگوں کو اچھا بنانا ہے، برا بنانا ہے، آپ سے محبت دل سے کرنا ہے، دکھاوے کا پیار جتا میں بس۔ ہاں ایسے کام کرو جو آپ بھی خوش ہو، وہ بھی خوش ہو، اچھے کام کرو، اور اپنی زندگی، یہ تو ویڈیوز والوں کے لیے، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی حرام کاموں کو چھوڑیں، بری سنگتوں کو چھوڑیں۔ اللہ کی قسم بڑے سخت عذاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو پہچانو، اپنے اعمال کا رجسٹر کو، جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر، جب تک تمہاری آخری سانس نہ نکلے گی تب تک تمہارا رجسٹر کھلا رہے گا۔ تمہیں توبہ کا موقع ہمیشہ ہے، جب تک تم مر نہیں جاتے، توبہ کر لو اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیونکہ مختصر سی زندگی نہ جانے کب ختم ہو جائے، سمجھتے ہو؟ تو اپنے بارے میں تھوڑا سوچو اور اس بات کو پہچانو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا میں چاہیے تھا، اور میں کس طرف دوڑ رہا ہوں، کس طرف دوڑے جا رہا ہوں۔ تو اپنی زندگیوں کو پہچانو اور اپنے گناہوں پر توبہ کرو، اور ایک اچھے نیک انسان بنو، تاکہ کل ہم خوشی سے، فخر سے کہیں کہ الحمدللہ ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے جیسا ہمارا اللہ چاہتا تھا۔